دوستو، اردو وہ ہے جو لمحوں میں قرنوں کا سفر کرتی ہے۔ اردو لسان اعجاز کا خمیر ہے۔ اس کے اندر شاعری، مصوری، موسیقی و سنگ تراشی کے جوہر ہیں، اور اس کی روح ایٹمی توانائی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو آئیے ایسے ہی ایک اردو ادب کے خطیب کو دعوت خطاب دے کر ان کے خطاب کے جواہر پاروں سے ہم اپنے دامن کو بھریں۔ For this, I humbly invite Talha Shahid to present his insightful speech. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد، کرنا ہے کسی قوم کو پیچھے تو سنو تم، کرنا ہے کسی قوم کو پیچھے تو سنو تم، اس قوم کی تعلیم کا معیار گرا دو۔ صدر فہم و ادراک اور ایوان خوددار و بے باک، علم ایک ایسا بیش قیمتی خزانہ ہے جس کا کوئی مول نہیں، کیونکہ یہ علم ذہن کو وسیع، شعور کو بیدار اور دل کو دردمند بناتا ہے۔ علم تو خود آگہی کا نام اور معرفت الہی کا سبب ہے۔ وہ علم ہی نہیں جو خدا بیزار بنا دے، ایسے علم سے الحفیظ والامان جو مخلوق کے در سے ناآشنا کر دے۔ علم انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سنوارتا ہے۔ اجتماعی طور پر قوموں کے عروج و زوال کا انحصار علم کے حصول پر ہے، اور جس قوم نے علم کو اپنا میراث سمجھا وہ ترقی کے اوج ثریا پر براجمان ہو گئی، اور جس نے اس کی ناقدری کی قارئ مذلت اس کا نصیبہ ٹھہرا۔ اس ٹھوس حقیقت کو خلاق عالم نے قرآن حکیم اور نبی آخر الزمان نے احادیث مبارکہ میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آئیے ذرا قرن اول کی سیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلاف نے اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور بعد والوں کے لیے مینارہ راہ بن گئے۔ ذرا یہ دیکھیے کہ اسلاف کے علمی قافلے ہر جانب رواں دواں ہیں۔ وہ کبھی حجاز و شام میں نظر آتے ہیں تو کبھی مصر و خراسان کی خاک چھانتے ملتے ہیں۔ تاشقند و بخارا، اصفہان و ایران کے پرخطر وادیاں عبور کر رہے ہیں۔ متلاشیان علم و دانش سے تمام مراکز علوم مانند ماہ و نجوم چہار دانگ عالم میں روشن تابہ ہے، اور بتکدہ جہالت میں صف ماتم بچھ گیا ہے۔ یہ تمام مراکز علوم شریعت اور علوم فطرت کا ایسا سنگم ہے جہاں غواصی کرنے والا ہر غوطہ زن لولو و مرجان اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے۔ آئیے ذرا اس سنگم کی طرف چلتے ہیں۔ اس سنگم پر ایک طرف ائمہ فقہ خیمہ زن ہے تو دوسری طرف ائمہ حدیث قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ایک طرف علوم فطرت کی رنگا رنگی ہے تو دوسری طرف علوم شریعت کی تربیزی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ اب ہم عباسی خلیفہ مامون رشید کا قائم کردہ بیت الحکمت کا رخ کر رہے ہیں۔ یہاں یونانی، لاطینی، عبرانی، سریانی، فارسی، سنسکرت زبان کی لاکھوں کتابیں ہیں۔ ہر زبان کا ماہر بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا کا علم یہاں منتقل کر رہا ہے۔ عالمی علوم کے جواہرات سے عربی زبان مالا مال ہو رہی ہے۔ تفسیر، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، نحو و صرف، اخلاق و طب، منطق و تاریخ، بحر و بیان، فلسفہ، ہندسہ، جغرافیہ، ادویہ، اصول و عروض، نجوم، لغت، حیت، بلاغت، خطابت، قوافی، ریاضی، معاشی، سماجی، عمرانی، لسانی اور معانی علوم ایک ہی جگہ منتقل کیے جا رہے ہیں۔ بلاد اسلامیہ کا کیا حال ہے؟ دمشق میں فارابی فلسفہ کے پیچ و خم کو سلجھا کر افلاطون اور ارسطو کے اقوال کی تصحیح کر رہا ہے۔ ایران میں ابن سینا القانون کی تکمیل کر رہا ہے جس پر اب یورپ کو ناز ہے۔ بغداد میں کندی حساب کے ضابطے، اندلس میں زہراوی سرجری کے آلات، کوفہ میں جابر بن حیان کیمسٹری کے فارمولے، عراق میں خوارزمی اشاریہ کی دریافت کر رہا ہے۔ غرض کی پوری اسلامی دنیا علوم و فنون کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ مغرب کی ترقی اس کے دامن فیض کا نتیجہ ہے۔ پوری دنیا دنیاوی و اخروی فلاح کے لیے عالم اسلام کی محتاج بن چکی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ یہ امت وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کا سبق بھول بیٹھی ہے۔ اقرا کے معنی و مفہوم میں اختلاف پڑ چکا ہے۔ علم کے معاملے میں مشرق و مغرب کا خلا پیدا ہو چکا ہے۔ امت حصول علم سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ جہالت و ضلالت غالب آ چکی ہے۔ رسم و رواج مشعل راہ بن چکے ہیں۔ علم کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔
ایک ہو کا عالم ہے، دل ناشاد کو شاد کرنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی دل کو پگھلانے والا، نہ روح کو تڑپانے والا۔ وہ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا، اندھیرا ہوا، پروانوں نے جلنا چھوڑ دیا، شمعوں نے پگھلنا چھوڑ دیا، اشجار سے سایہ دور ہوا، چشموں نے ابلنا چھوڑ دیا۔ اب بھی اس دل دہلانے والے ماحول کو بدلا جا سکتا ہے، حالات سازگار ہو سکتے ہیں، لیکن وہی چمن بنانا پڑے گا جو مختلف رنگوں کے گلوں سے گلزار ہوں، ہر ایک کا اپنا اثر ہو، ہر ایک کی اپنی خوبی ہو، کیونکہ یک رنگی گلستاں کبھی بھی خوشنما نہیں ہوتی۔ بس ہمیں اس دور کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ بقول اکبر، جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ ہے اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Such a remarkably powerful and thought-provoking speech. May we all derive wisdom and guidance from such eloquent and inspiring words. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت شریعت محمدی سے ہم سب کے ذہن و قلوب کو منور فرمائے، آمین۔